फिर हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम। क्या हाल चाल मेरे भाई लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन। बहुत अच्छे होंगे तुम लोग। तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा है कि आज जो है हज़रत इमाम सज्जद अलैहिस्सलाम का शहादत है, जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े बेटे थे। सो मुझे बिल्कुल ज़्यादा कुछ पता नहीं है इनके बारे में, इसलिए मैंने लोगों से कहा कि मुझे कोई वीडियो सजेस्ट करिए इनको लेके, इनके बारे में, ताकि मैं इनको और जान सकूँ आखिर कौन थे, आखिर क्या हुआ इनके साथ, क्या थी इनकी लाइफ की स्टोरी। सो बेसिकली बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे वीडियोस कमेंट भी करे हैं। सो उन सब कमेंट में से एक वीडियो बहुत ज़्यादा कॉमन सजेस्ट करा गया है लोगों के द्वारा, वो है डॉक्यूमेंट्री अबाउट हज़रत इमाम सज्जद बाय मेहरबान अली, जो बहुत जिसे कहते हैं एक बहुत फेमस है यार, बहुत फेमस यूट्यूब चैनल है जिन्हें बहुत नॉलेज है इन सब चीज़ों के बारे में। इसलिए मैंने कहा इनकी वीडियो को अपन सिलेक्ट करते हैं, इनके वीडियो को देखा जाए। बहुत बड़ी वीडियो है इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिना देरी किए स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक आउट। Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehraban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzawari Tabrizi. बचपन में जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये देखते थे कि जमाने वाले उनके बाबा अली और उनकी वालदा बीबी फातिमा जहरा से कितना बुग़्ज़ रखते हैं, तो इमाम हुसैन ने अपने आप से वादा कर लिया कि अल्लाह ने मुझे अगर हजारों बेटे अता किए तो तमाम बेटों का नाम मैं अली रखूंगा, और अगर 1000 बेटियां अता की तो हजारों बेटियों का नाम फातिमा रखूंगा। इमाम हुसैन ने ऐसा ही किया। अल्लाह ने इमाम हुसैन को 3 बेटे इनायत किए और 3 बेटियां। उनके नाम नवासाए रसूल ने ये रखे, अली, उसके बाद दूसरे बेटे का नाम अली अकबर, तीसरे बेटे का नाम अली असगर, और बेटियों के नाम फातिमा कुबरा, फातिमा सुगरा और फातिमा सकीना। जब ईरान फतेह हुआ तो ईरान के राजा यज़गिर्द की एक बेटी थी जिसका नाम शाह ज़मन था। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और शख्सियत से काफी मुतासिर थी। उन्होंने अपनी ख्वाहिश को आशना किया कि मेरी शादी नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन से की जाए। तो सन 37 हिजरी में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बीबी शाह ज़मन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का निकाह किया। निकाह के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चाहा कि वो उन्हें शहरबानो कह के बुलाएं। तो तब से आपकी शख्सियत बीबी शहरबानो के नाम से पूरी दुनिया में याद की जाती है। तारीख ने लिखा कि आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहुत ज्यादा इज्जत किया करती थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जहाँ बैठते थे तो आप उनके कदमों में बैठा करती थी। दूसरी औरतें कहती थी कि आप तो ईरान के बादशाह की बेटी हैं और इमाम हुसैन की बीवी हैं, आप साथ क्यों नहीं बैठती? तो आप फरमाती थी, इमाम हुसैन नवासाए रसूल हैं, फातिमा जहरा के बेटे हैं, मैं उनकी कनीज हूँ। बिलाखिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के 27 साल बाद 4 जनवरी 659 ईस्वी 5 शाबान 38 हिजरी मदीने पाक में इमाम हुसैन और बीबी शहरबानो को अल्लाह ने एक बेटा अता किया, और उसका नाम इमाम हुसैन ने इमाम अली की जिंदगी में ही अली रख दिया। जैसे ही आपकी आमद हुई तो सबसे पहले इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने आपको अपनी गोद में लिया और ज़ारो कतार रोने लगे। इमाम हुसैन ने पूछा, बाबा जान आप रो क्यों रहे हैं? इमाम अली ने कहा, ऐ हुसैन, तुम्हारे कत्ल के बाद इस मेरे पोते को बहुत तकलीफें सहनी पड़ेंगी। यही कूफा होगा जहाँ ये कैद करके लाया जाएगा, इसको पत्थर मारे जाएंगे, और ये अकेला नहीं, हुसैन तुम्हारी बहनें, माएँ और बेटियां भी साथ होंगी, और ये कदम कदम पे खून के आंसू रोएगा ताकि दीन इस्लाम जिंदा रह सके। आपकी उम्र मुबारक तकरीबन 3 साल की जब हुई तो हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को मस्जिद कूफा में शहीद कर दिया गया। आप जनाब अब्बास से तकरीबन 12 साल छोटे थे। निहायत ही नफीस और बाअदब और इबादत में मसरूफ और मशगूल रहते थे। आपके अखलाक का आलम ये था कि एक मर्तबा दस्तरखान पे आप अपनी वालदा के साथ खाना खा रहे थे। खाना खाते भी थे और अपनी वालदा के मुबारक चेहरे को देखते भी थे। तो आपकी वालदा बीबी शहरबानो ने कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मुझे बार बार देख क्यों रहे हो? तो इमाम सज्जाद ने कहा, मैं आपको देख इसलिए रहा हूँ ताकि ऐसा ना हो कि आप किसी चीज को देखें और आपसे पहले वो चीज मैं उठा लूं।
जो चीज मेरी माँ नहीं खाएगी वो चीज उसका बेटा सज्जाद खाएगा। बचपन से ही ज्यादा इबादत करने की वजह से आपकी पेशानी पे सजदे का निशान वाज़ेह नजर आने लगा। आप पूरी पूरी रात सजदे में गुजारते थे। एक मर्तबा आपकी वालिदा करीब आके सुनने लगी तो आप सजदे में थे और आपके लबों पे ये सदा थी, ऐ अल्लाह ये मिस्कीन तेरे दर पे आया है, ऐ अल्लाह ये फकीर तेरे दर पे आया है, ऐ अल्लाह ये कमजोर तेरे दर पे आया है। आपकी वालिदा हैरान हो गई कि ये 4 साल का बच्चा ऐसे तड़प के अल्लाह की इबादत कर रहा है और यूं आपका नाम आबिद पड़ गया। बचपन से ही दुखों और तकलीफों को सहते सहते जब ज़माना बुलूगियत तक आप पहुँचे तो सादात का मदीने में रहना महाल हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने अहल व अयाल को साथ लेकर मक्के से होकर करबला के लिए सफर कर दिया। रास्ते में जब इमाम सज्जाद तक मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर पहुंची तो इमाम सज्जाद को जलाल आया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इमाम सज्जाद के कंधों पे हाथ रख के कहा, सज्जाद तुम्हारा इम्तिहान ये नहीं बल्कि तुम्हारा इम्तिहान तो मुझसे भी सख्त है। मेरी शहादत के बाद तुम्हें अपनी माँओं बहनों के साथ कैद कर दिया जाएगा, तुम्हें पत्थर मारे जाएंगे, बागी का बेटा बुलाया जाएगा, तुम्हें कदम कदम पे तमाम सदमात बर्दाश्त करने हैं। अपने नाना के दीन को, अपने बाबा की शराफत और दादा की सदाकत को बयान करना है। इमाम सज्जाद ये सुनकर दिन ब दिन अलील होते रहे, यहाँ तक कि जब आप करबला में पहुंचे तो आप बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे। बस वो दिन आ गया जब हर एक शहीद इस्लाम पर कुर्बान हो रहा था। इमाम हुसैन के सब साथी इस्लाम पर कुर्बान हो गए। जनाब अब्बास ना रहे, अली अकबर ना रहे, शहजादा कासिम ना रहे, अली असगर भी ना रहे। बस इमाम हुसैन अपने बेटे अली ज़ैनुल आबदीन के खेमे में आते हैं और कहते हैं, सज्जाद अपने बाबा का आखिरी सलाम कबूल करो। इमाम सज्जाद ने कहा, बाबा आपका जिस्म खून में रंगीन क्यों है? इमाम हुसैन ने कहा, सुबह से लेके अब तक एक एक शहीद के लाश उठा उठा के तेरा बाबा गरीब हो गया। इमाम सज्जाद ने कहा, चचा अब्बास? इमाम हुसैन ने कहा, वो नहर किनारे सो रहे हैं। अली अकबर अली असगर से लेके हर एक अल्लाह के दीन पे कुर्बान हो गया। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, बाबा मुझे एक छड़ी और एक तलवार दे दो। इमाम हुसैन ने कहा, क्यों मेरे बेटे? इमाम सज्जाद ने कहा, बाबा मैं भी आपके कदमों पे कुर्बान होना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने कहा, तुम्हारा इम्तिहान ये नहीं, मेरी शहादत के बाद तुम जानो ये बीबियाँ जाने। सज्जाद अपने नाना की सदाकत को बयान करते रहना। सज्जाद इस्लाम के परचम को कभी झुकने नहीं देना। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान में गए और कहा, मैं वही हुसैन हूँ जिनके लब रसूल अल्लाह चूमा करते थे। मैं वही हुसैन हूँ जो जन्नत का सरदार हुजूर पाक फरमाते थे। मैं वही हुसैन हूँ जिनको कंधों पे सवार करके रसूल अल्लाह दिखाते थे। लेकिन अफसोस, कोई तीर मारता है, कोई पत्थर मारता है, कोई तलवार मारता है, कोई भाले मारता है, कोई नेज़े मारता है। तारीख ने लिखा, जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की गरब रेत उठा के इमाम हुसैन की तरफ फेंकता है। बस नवासाए रसूल जब घोड़े की जीन से जमीन पे आया, फौजे यजीद में खुशी का माहौल बर्पा हो गया। ये मंजर एक बहन देख रही थी। बीबी ज़ैनब रो के अपने भतीजे सज्जाद के खेमे में आई और कहने लगी, सज्जाद उठो, बेटा तुम्हारा बाबा कत्ल हो रहा है। बस खेमा एक तरफ से उठना था। इमाम सज्जाद बिस्तर बीमारी से देखते हैं शिमर इमाम हुसैन के मुबारक गले पे छुरी रख के कत्ल कर रहा है। आसमान का रंग सुर्ख हो गया, जमीन तड़पने लगी, कायनात का जर्रा जर्रा नबी के लाल पे सोगवार है। इमाम सज्जाद ने जब ये मंजर देखा तो कहीं कयामत ना आ जाए, फौरन सजदा शुक्र में गए और अल्लाह की नेमतों का शुक्र किया कि ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने जमीन पैदा की, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने आसमान पैदा किया, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मोहम्मद व आले मोहम्मद को सुरखरू किया, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है तूने हमें इस अजीब इम्तिहान के लिए चुना। ख़याम जलते रहे, बीबियां बेपर्दा हो गईं,
لیکن امام سجاد سجدہ شکر میں مسلسل اللہ کی نعمتوں کا شکر کیے جا رہے تھے۔ بس پوری شام غریبہ سید الساجدین زین العابدین سجدہ شکر میں رہے۔ صبح تازیانہ لے کے شمر آتا ہے اور تازیانوں کے ساتھ امام سجاد کو سجدے سے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یہ زنجیریں پہن لو، یزید کا حکم آیا ہے کہ تمہیں اور تمہاری بہنوں پھپھیوں کو قید کر کے شام لے کے جانا ہے، اور بس نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے قیدی بنا کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ امام سجاد گلے میں توق، پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھ زنجیروں سے بندھے قیدی ہو کے چل رہے ہیں۔ نظریں اٹھائیں تو دیکھیں آگے اپنے خاندان کے تمام مردوں کے سر نیزوں پہ سوار ہے، اور اگر پیچھے دیکھیں تو اپنے خاندان کی تمام عورتیں قیدی بن کے آ رہی ہے، اور بیچ میں صابر امام علی ابن الحسین خون کے آنسو رو رو کے چل رہے ہیں۔ بیمار کربلا اگر کہیں گر جاتا تھا تو شمر تازیانہ لے کے مارتا تھا اور کہتا تھا جلدی چلو، تاکہ جلد سے جلد یہ خوشخبری دربار یزید تک پہنچے اور میں انعام لے سکوں۔ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے شام کی طرف بڑھتے رہے۔ اونٹوں کے اوپر اماریاں نہیں تھی، اور اسی وجہ سے مختلف جگہوں پہ رسول اللہ کے خاندان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ گرتے گئے۔ تاریخ نے لکھا 64 بچے یا اس سے بھی زیادہ۔ جو بچہ گرتا تھا وہ اونٹوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں کے بیچ میں مر جاتا تھا۔ بس یہ تکلیفیں سہ سہ کے جب آل رسول شام تک پہنچے تو یزید نے کہا محمد کے گھرانے کو ٹھہرائے رکھو، میں اپنا دربار سجا لوں، میں اپنا شہر شام سجا لوں۔ آل رسول کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں۔ پورے شہر کو سجایا گیا۔ 3 دن تک رسول کی بیٹیوں کو شہر کے باہر ٹھہرایا گیا۔ یزید نے یہ اعلان کرایا کہ جس طرح سے عید کے دن نئے کپڑے پہنتے ہو، آج نئے کپڑے پہنو، کیونکہ باغی کو میں نے قتل کر دیا اور ان کے خاندان کو میں نے در بدر پھرا دیا۔ بس جب نبی کی بیٹیاں اور امام سجاد شام میں داخل ہوتے ہیں، ہر چوک پہ لوگ پتھر مار کے ان کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہے حسین باغی کی بہنیں، یہ ہے حسین باغی کا بیٹا، یہ ہے حسین باغی کا خاندان۔ یزید اپنے محل میں سکون و آرام کے ساتھ بیٹھا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ نبی کی نواسیاں آئیں اور میں ان کو اپنا دبدبا مرتبہ دکھاؤں اور بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ جب آل رسول قید ہو کے در بدر پھر کے دربار یزید میں پہنچتے ہیں، سامنے کٹا ہوا سر امام حسین کا آتا ہے۔ یزید ہاتھ میں چھڑی لے کے امام حسین کے مبارک لبوں پہ پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے حسین، دیکھ میں نے بدر و احد کا کس طرح سے بدلہ لے لیا۔ کاش آج میرے دادا پر دادا زندہ ہوتے، ان کو میں بتاتا کہ میں نے محمد اور اس کے خاندان کا کیا سلوک کر دیا، کتنی عزت اللہ نے مجھے نوازی ہے، کتنی طاقت مجھے اللہ نے نوازی ہے، کتنا مرتبہ مجھے اللہ نے دیا ہے۔ بس یہ کہنا تھا تو امام سجاد نے کہا اے دولت کے نشے میں اپنی آنکھوں کو بند کرنے والے بادشاہ، مجھے بھی موقع دے تاکہ میں بھی اپنا تعارف کراؤں۔ لوگوں نے کہا یزید یہ بیمار کانپ رہا ہے، یہ تمہارے سامنے کیا کہے گا، اسے بھی کہو اپنے بارے میں بتائے۔ تو بس امام سجاد کہتے ہیں میں وہ بیٹا ہوں جس کے باپ کو بے جرم و خطا 3 دن کا پیاسا رکھا گیا، میں وہ بیٹا ہوں جس کے باپ کے سر سے امامہ اتار کے ان کا سر میری آنکھوں کے سامنے کاٹا گیا، میں وہ بیٹا ہوں جس کے باپ کے کپڑے اتار کر اس کی لاش پہ گھوڑوں کو دوڑایا گیا، میں وہ بیٹا ہوں جس کی پھپھیوں کو بہنوں کو بے پردہ کر کے پھرایا گیا۔ بس ان الفاظ میں اتنا درد تھا کہ درباری سارے رونے لگے۔ یزید کے مشیر نے کہا کہ اگر سجاد زیادہ خطبہ دے گا تو دربار کا رنگ تبدیل ہو جائے گا، اس خطبے کو بند کرانے کے لیے اذانیں دو تاکہ سجاد خاموش ہو جائے۔ بس جیسے ہی اذان کا آنا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صداؤں کا گونجنا تھا، امام سجاد نے کہا بتاؤ یہ دین کس نے دیا، تمہارے نانا نے یا میرے نانا نے؟ بتاؤ یہ لا الہ الا اللہ کس نے بتایا، تمہارے نانا نے یا میرے نانا نے؟ بس جب اذان دینے والا محمد رسول اللہ تک پہنچا
تو امام سجاد رو کے کہنے لگے جو محمد اللہ کا رسول ہے یہ انہی کی بیٹیاں ہے جو قیدی ہو کے تیرے دربار میں آئی ہے. جو محمد اللہ کا رسول ہے اسی کا خون میرے رگوں میں بہتا ہے. بس یہ سننا تھا. دربار میں بغاوت ہو گئی. سب یزید کو عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگے. یزید نے فوراً حکم دیا کہ ان کو قید کر دو اور آل نبی کو قید کر دیا گیا. تاریخ نے لکھا تقریباً 2 سال 6 ماہ تک یزید نے آل رسول کو قید کیا ہوا تھا. جب بغاوت حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو یزید کے مشیروں نے یزید کو کہا کہ جو تمہیں کرنا تھا تم کر چکے. اب آل رسول کو قید کرا کے لوگوں کی نفرت اپنے لیے زیادہ کیوں بنا رہے ہو؟ بس ان بیویوں کو آزاد کر دو تاکہ جو لوگ تم سے نفرت کر رہے ہیں ان کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو سکے. رسول اللہ کی بیٹیوں کو امام سجاد کے ساتھ رہا کر دیا. امام سجاد علیہ السلام شہداء کے سر لے کے پہلے کربلا گئے اور کربلا کے شہیدوں کے سر کو تدفین کیا اور پھر مدینے کی طرف رواں ہوئے. سب سے پہلے اپنے نانا رسول اللہ کے روضے پہ آئے اور بی بی زینب اور امام سجاد زار و قطار رونے لگے. ہر ایک حال اپنے نانا کو بتایا کہ کس طرح وہ بازار گئے, کس طرح امام حسین شہید ہوئے. تاریخ نے لکھا کربلا کے بعد 35 سال کی زندگی میں امام سجاد کبھی مسکرائے نہیں. جب بھی کھانا آتا تھا کھانا دیکھ کے روتے تھے, پانی آتا تھا پانی دیکھ کے روتے تھے. کوئی بازار جاتا تھا امام تب بھی روتے تھے. اگر بازار کا نام آتا تھا امام تب بھی روتے تھے. اور اپنے آپ کو عبادت میں مصروف و مشغول کر دیا. دن رات عبادت کرتے رہے اور لا تعداد دعائیں امام سجاد سے صحیفہ سجادیہ میں منسوب ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ آپ غلام خرید کیا کرتے تھے اور ان کی اچھی پرورش کر کے انہیں آزاد کیا کرتے تھے. امام سجاد آدھی رات کو وہ روٹیاں اناج لے کے کافی گھروں میں پہنچایا کرتے تھے. یہاں تک کہ گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ رزق حلال کس نے بھیجا ہے. پوری زندگی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتے رہے اور اللہ کی عبادت کرتے رہے. بالآخر ولید ابن عبد الملک نے آپ کو زہر دیا اور آپ دار الفنا سے دار البقا کی طرف کوچ کر گئے. جب آپ کا مبارک جنازہ گھر سے نکلا تو امام محمد باقر علیہ السلام زار و قطار رونے لگے. لوگوں نے کہا اے نواسہ رسول شہادت تو آپ کا ورثہ ہے, اتنا گریہ کر رہے ہیں. تو امام محمد باقر نے کہا میں اپنے بابا کی شہادت پہ نہیں بلکہ اس بات پہ رو رہا ہوں کہ یہ محمد و آل محمد کے گھر کا پہلا جنازہ ہے جو اتنی شان سے نکلا ہے. رسول اللہ کے جنازے پہ لوگ ہی نہیں تھے. میرے دادا علی اور دادی فاطمہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا. دادا حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی تو میرے دادا حسین کا تو جنازہ ہی نہیں ہوا. آج پہلی مرتبہ محمد کے گھرانے کا جنازہ اتنی شان سے اٹھا ہے. اور آپ کے بیٹے امام محمد باقر نے 25 محرم 95 ہجری کو امام حسن علیہ السلام کے پہلو میں آپ کو تدفین کر دیا. سلام ہو زین العابدین سید الساجدین امام علی ابن الحسین پر. ہمارے یہاں مفلسی اور غربت کا سب سے بڑا سبب کم علمی ہے, کیونکہ ہمارے گاؤں دیہات میں ہمارے لوگ سارا دن محنت کرنے کے بعد بڑی مشکل سے اپنا پیٹ پالتے ہیں. تو ایسے حالات میں وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں کیسے؟ تبھی ہم نے اس بات پہ غور و فکر کرنے کے بعد مہربان اسکول قائم کر دیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اصلاح کی شروعات پہلے اپنے آپ سے کرو, پھر اپنے گھر سے, پھر اپنے شہر سے اور پھر دنیا کی طرف جاؤ. تبھی ہم نے اپنے آبائی گاؤں ٹنڈو محمد خان میں مہربان اسکول قائم کیا ہے. کسی میرے بھائی کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکے تو وہ فی سبیل اللہ مہربان اسکول آئے اور اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم مختلف شہروں میں بھی مہربان اسکول قائم کریں گے. آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ جن مومنین کے تعاون سے یہ اسکول قائم ہے آپ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ محمد و آل محمد کے صدقے ان مومنین کی ساری دعائیں قبول فرمائیں, ان کی ہر پریشانی کو ختم کریں. اور آپ سے ایک گزارش اور بھی ہے کہ اس نیک کام میں ہمارا زیادہ سے زیادہ ساتھ دیں تاکہ ہم اس اسکول کو اور بھی بہتر بنا سکیں اور ایسے اسکول مختلف شہروں میں قائم کر سکیں.
اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھے. اللہ تمام مومنین کو ڈونیٹ کریے پلیز، ڈونیٹ کریے یار. اگر فاؤنڈیشن ہے تو پلیز ڈونیٹ کریے. یہ ویڈیو پرانی ہے بٹ فری فاؤنڈیشن مجھے پتہ ہوگا تو پلیز ڈونیٹ کریے جا کے. دیٹس اٹ اینڈ کوائٹ ایموشنل اسٹوری. اینڈ یزید کہہ سکتے ہیں انہوں نے اس لیے رہا کیا بیکاز صرف سمپتی گین کرنے کے لیے پبلک کی سمپتی چاہیے تھی. بیکاز پبلک کہہ رہے تھے بھائی آپ نے جو ان کے ساتھ کیا پہلے سے بہت برا کر دیا اور اوپر سے ان کے فیملی کو آپ قید نہیں کر سکتے. کہہ سکتے یزید نے صرف لوگوں کے لیے بھائی رہا کرا. لیکن میں نے سنا ہے کہ جو امام سجد علیہ السلام تھے انہیں زہر دے کر پوائزن دے کر ان کی ہتیا کری گئی تھی. اینڈ دیٹس کوائٹ ایموشنل اسٹوری کہہ سکتے ہیں. بہت تکلیف جھیلی کر ان 35 سال تک قید میں یزید کے ان کے اور ان کی فیملی کچھ ممبرس. مجھے مطلب ٹوٹلی اب سمجھ چکا ہے کہ آخر یہ فل اسٹوری کیا ہے. مطلب مجھے بالکل پہلے پتہ نہیں تھا. سو دیٹس اٹ گائز. اینڈ لاسٹ میں ایک جو مہربان علی نے جو ایک جسے کہتے ہیں نا ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ میسیج دیا ہے. بہت زیادہ امپورٹنٹ، بہت جسے کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ بھی ہے وہاں کی پبلک کے لیے. تو جتنے بھی مطلب لوگ دیکھ رہے ہیں پلیز اگر آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس مطلب ہے بہت زیادہ ہے نا، بہت جسے کہتے ہیں بہت کسی کو بہت زیادہ دیتے ہیں، پلیز ڈونیٹ کریے. نمبر میں ڈال دوں گا کمنٹ سیکشن میں، بٹ لیکن پلیز ڈونیٹ کریے. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے، اگر مطلب جسے کہتے ہیں کہ دھن بہت ہے، تو پلیز ڈونیٹ کریے پلیز. مطلب ایک دم زیادہ بھی نہیں ہے، مطلب ہے. اور جس کے پاس نہیں ہے آپ دینا چاہتے ہیں تو پلیز ڈونیٹ کریے. بیکاز بہت زیادہ ایک اچھا فاؤنڈیشن یہ مہربان علی کا. بہت اچھا، یہ بہت اچھا ویڈیو تھا یار، بہت اچھا. ان کی ویڈیو مجھے بہت اچھی ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ ایموشنل چل جاتی ہے، بہت ایموشنل چل جاتی ہے. میں نے اس کے پہلے جو ڈاکومنٹری امام حسین علیہ السلام کو لے کے دیکھا تھا وہ بھی بہت زیادہ ایموشنل چل گیا تھا. اینڈ یہ بھی بہت مطلب بیچ میں وہ بھی سین آیا تھا نا جب مطلب امام حسین علیہ السلام لاسٹ میں آخر بچ گئے تھے. دین میں نے ایک نوحہ بھی لیا تھا جو کہ تھا میں حسین ہوں. بالکل مجھے مطلب اس ٹائم کی یاد آ گئی. دین اس نوحے کے بارے میں جب میں ریئیکشن میں نے کیا تھا تو ابھی مجھے اس چیز کے لیے یاد آ گئی کہ جب امام حسین علیہ السلام اکیلے کربلا میں مطلب جب سب فیملی ممبرس ان کے ڈیتھ ان کی ہو چکی تھی، اس کے بعد جب آخری میں بچے تھے امام حسین تھے، انہوں نے جو لڑائی کری تھی، فائٹ بیک کرا تھا کہ میں حسین ہوں، میں علی کا رسول ہوں، بہت کچھ. سو دیٹس اٹ یار گائز. اب ختم کرتے ہیں ویڈیو کو، باقی میں کچھ بولوں گا نہیں، آج شہادت ہے ان کی. سو چلو دین. اینڈ ایک اور نوحے کی بہت ریکویسٹ آ رہی جو کہ ہے نہیں یار مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن ندیم سرور جی کا نوحہ ہے آئی تھنک وہ، تو میں بھی انہی کو لے کے ہے، یہ امام سجد علیہ السلام کو لے کے ہے. تو میں بھی اگر ٹائم ملے گا تو میں پکا شام کو کروں گا. بٹ یہ آج کی ویڈیو بہت زیادہ بڑی ہوگی، اس لیے آئی تھنک مجھے آج ایک ہی ویڈیو رہنے دینی چاہیے. لیکن پھر بھی رات کو یا شام تک اگر ٹائم ملے گا تو میں کروں گا، بیکاز کل کے دن میرا ایگزام ہے اور تھوڑی پڑھائی کرنی ہے اس لیے. چلو پھر بائے بائے.